السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور آپ کے سر پر تاج ختم نبوت سجا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر میں آپ احباب کو یہ بتانا چاہوں گا کہ شیطان کن سے مایوس رہتا ہے۔ تاکہ اس کی روشنی میں اور آپ اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ شیطان ہم سے مایوس ہو کے ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ آسمان کا خالق و مالک ہمیں شیطان کے ان ناپاک ارادوں سے آگاہ و آشنا کر رہا ہے کہ یہ شیطان چاہتا کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، اس کی تمنا اور آرزو کیا ہے۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان کی خواہش یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کے ان عمیق گڑھوں میں پھینک دے جہاں سے ان کا نکلنا ناممکن اور مشکل ہو۔ رب کائنات نے اپنے بندوں سے خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے بندوں سے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ یہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور آپ نے اپنے پروردگار کے حکم کو پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، سننے کے باوجود کہاں تک شیطان کو اپنا دشمن سمجھا ہے؟ اور اس دشمن سے بچنے کے لیے میں نے اور آپ نے
کیا کوشش کی ہے، کیا تگودو، کیا جد و جہد، کیا سعی کی ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں علم ہے، ہمیں خبر ہے کہ اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوایا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ بھول گئے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے اس نے تمہارے باپ کو جنت سے کیسے نکلوایا ہے؟ سوچو، غور و فکر کرو۔ اگر وہ ہمارے باپ کا خیر خواہ نہیں ہے تو بتلائیے اولاد کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اس نے دشمنی کی انتہا کر دی ہے۔ پڑھیے قرآن مجید کو، ورق گردانی کیجئے قرآن مجید کی، مطالعہ کیجئے قرآن مجید کا۔ اس نے دشمنی میں انتہا کر دی ہے۔ اور کبھی سوچا ہے کہ وہ اس میں کتنا کامیاب ہوا ہے؟ وہ کہاں کھڑا ہے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب رب کائنات نے اسے اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو اس نے پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے تو نے نکال ہی دیا ہے، اب میری دعا یہ ہے، التجا یہ ہے، اپیل اور ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، اپنی جماعت بنا کے اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں، جہنم لے کے جاؤں۔ اور اس نے ایسے کیا۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، اس نے اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی طرف بلایا، لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دی۔ آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا، جا میں تجھے ایک وقت مقررہ تک، ایک معلوم وقت تک تمہیں مہلت دیتا ہوں، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔
میں تجھے مہلت دیتا ہوں، جاؤ، قیامت تک تمہیں اجازت ہے لوگوں کو جا کے بہکاؤ اور پھسلاؤ۔ اب جب مہلت ملی تو اس نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں انہیں راہ راست سے بٹکا کے چھوڑوں گا، صراط مستقیم سے پھسلا کے چھوڑوں گا، اس جی ٹی روڈ سے ہٹا کے چھوڑوں گا، اس شاہراہ اعظم سے ان کا رخ موڑ کے رہوں گا جو سیدھا جنت کو جا رہا ہے۔ اب اس نے کوشش شروع کی، محنت شروع کی، رزلٹ کیا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے اس کا رزلٹ معلوم کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں؟ دنیا میں چھوٹے چھوٹے دشمنوں کی بڑی خبر رکھتے ہو، اس دشمن کے بارے میں اتنے غافل کیوں ہو جس دشمن کی دشمنی کے بارے میں تمہیں عرش والا خدا آگاہ کر رہا ہے؟ عرش والا خدا بتا رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس سے بے خبر کیوں ہو؟ آج سے تقریباً 10 سال قبل پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسروں نے ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ شیطان اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوا ہے، اور وہ رپورٹ اردو ڈائجسٹ میں چھپی ہے۔ آج دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے، اس وقت آبادی 6 ارب تھی۔ ساری دنیا میں 6 ارب انسان بستے تھے۔ 6 ارب انسانوں کی انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے۔ وہ رپورٹ کیا ہے؟ انہوں نے لوگوں کو بتلایا ہے کہ یہ شیطان اپنی کاز سے، اپنے مشن سے کتنا مخلص ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی ہے، اور ہم سوچیں کہ ہم نے اس دشمن کے بارے میں کیا محنت کی ہے، کیا کوشش کی ہے۔ آسمان والا کہتا ہے یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، وہ کہتے ہیں شیطان کی کوشش دیکھو، 6 ارب انسانوں میں سے
3 ارب انسانوں کو شیطان نے یہ کہہ کے بہکایا ہے، راہ راست سے ہٹایا ہے کہ دنیا میں بسنے والے 6 ارب انسانوں میں 3 ارب انسان ایسے ہیں جن کا عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر یہ ہے کہ اس کائنات میں رب نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا اللہ نہیں، کائنات کا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے۔ 6 ارب میں سے کتنے انسانوں کو گمراہ کیا ہے؟ 3 ارب انسانوں کو۔ پیچھے کتنے رہ گئے ہیں؟ 3 ارب۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس 3 ارب میں سے 2 ارب انسان ایسے ہیں جو اسلام کے علاوہ باقی ادیان پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں۔ کتنے رہ گئے باقی؟ 1 ارب۔ 5 ارب انسانوں کو اس طرح شیطان گمراہ کر چکا ہے۔ 1 ارب رہ گئے۔ ان میں سے 50 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ پہ تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی الوہیت و وحدانیت کا تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ کی یکتائی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 50 کروڑ۔ اب 50 کروڑ میں سے 45 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں، جناب محمد کی ختم نبوت کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر اخلاقی اتنی کمزوریاں ہیں، غیبت وہ کرتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، ملاوٹ وہ کرتے ہیں۔ کون سی برائی ایسی ہے جو موجود نہ ہو؟ اب 6 ارب میں سے کتنے باقی بچے ہیں؟ 5 لاکھ۔ کتنے؟ 5 لاکھ جو عقیدہ توحید بھی رکھتے ہیں، اللہ کی الوہیت پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور اخلاقی کمزوریوں سے بھی بچے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے کہ شیطان مایوس ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی محنت کرنے والا کن لوگوں سے مایوس ہے؟ اللہ عبادک منہم المخلصین۔ اے اللہ، تیرے مخلص بندوں کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ان مخلصوں کو میں گمراہ۔ اندازہ فرمائیں ذرا،
غور و فکر کریں ذرا. کن سے مایوس ہے بندہ شیطان؟ مخلص بندوں سے. کن سے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین. مخلص بندوں کے بارے میں میرے ہاتھ کھڑے ہیں، ان کو میں بہکا نہیں سکتا، ان کو میں راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا. کون ہے یہ مخلص؟ مخلص کسے کہتے ہیں؟ مخلص کی نشانی کیا ہے؟ کون ہے مخلص؟ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے. نمازی، حاجی، مولوی، قاری، امام، خطیب، ادیب، حسیب، لبیب، لائیے قرآن و حدیث میں ایسی کوئی مثال لا کے تو بتائیے. یہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے، یہ واز بڑے کرتا ہے، یہ جلسے بڑے کرتا ہے، یہ تقریریں بڑی کرتا ہے، یہ عالم بڑا ہے. یہ نشانی نہیں ہے. نمازیں پڑھنے والے کو مخلص نہیں کہتے، صرف حج اور عمرے کرنے والوں کو مخلص نہیں کہتے، واعظ و نصیحت کرنے والوں کو صرف مخلص نہیں کہتے. کیا ہے مخلص؟ فرمایا الاخلاص سر بین اللہ و بین العبد. فرمایا یہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور یہ ایسا راز ہے لا یعلمہ ملک. اس راز کے بارے میں فرشتے بھی آگاہ، ان کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے فرشتے بھی نہیں جانتے. اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا الشَّيْطَانُ. اس راز کا شیطان کو بھی پتہ نہیں ہے. وہ کیا ہے جس کے بارے میں، جس اخلاص کے بارے میں نہ فرشتے واقف ہیں نہ شیطان واقف ہے؟ کیا ہے وہ؟ نہ دنیا میں دیکھنے والے انسان واقف ہیں. یہ ایسا راز ہے جو یا تو صرف بندے کو علم ہے یا بندے کے پروردگار کو علم ہے کہ یہ عمل جو کر رہا ہے، یہ نماز جو پڑھ رہا ہے، یہ روزہ جو رکھ رہا ہے، یہ واز جو کر رہا ہے، یہ تبلیغ جو کر رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے یا عرش والے خدا کے لیے کر رہا ہے. کیا کہا تھا مدینے والے نے؟ کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ سنن نسائی کھولیے، سنن نسائی کو پڑھیے. کائنات کا امام اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اپنے صحابہ کو واز کرتے ہوئے سنا رہا ہے، ان اللہ لا يقبل الا ما کان لہ خالصا. کوئی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا مگر وہ عبادت جو خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے.
اگر عبادت میں بھی غیروں کو شریک کرے گا، غیروں کو شامل کرے گا، تو وہ عبادت بھی رب کے ہاں قابل قبول۔ یقین نہیں آتا تو سنن ابن ماجہ کھولو، سنن نبی داؤد کھولو، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا جمع غفیر جمع ہے مسجد میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں فتنہ بہت بڑا ہے، اس فتنے سے امت کی تباہی ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے نہیں یہ فتنہ چھوٹا ہے، فلاں فتنہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کسی نے کہا نہیں یہ بھی چھوٹا ہے، دجال کا فتنہ اس سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے، اتنی دیر میں رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ کائنات کے امام کے کانوں سے صحابہ کرام کی بات ٹکرائی، رحمت کائنات صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی بڑے فتنے سے آگاہ نہ کروں؟ تم بحث کر رہے ہو فلاں فتنہ بڑا ہے، تم دجال کے فتنے کو بڑا سمجھ رہے ہو، میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑے فتنے سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کیا دجال کے فتنے سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا ہاں ہے، اللہ کے پیغمبر جلدی کیجئے ہمیں بتلائیے وہ فتنہ۔ کائنات کا امام بولا، رسول ہاشمی نے فرمایا الشرک الخفی، ایک شرک وہ ہے جو مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے، جو غیروں کے سامنے قیام کی صورت میں ہو، رکوع کی صورت میں ہو، سجدے کی صورت میں ہو، حاجت روا مشکل کشا کی صورت میں ہو۔ ایک شرک وہ ہے جو مجھے اور آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ کائنات کا امام کہتا ہے ایک شرک وہ ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کائنات کے امام جی وہ شرک کہاں ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا وہ تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ مخفی شرک ہے کیا؟ ہمیں بتلایا جائے، ہمیں سمجھایا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو، ہم اس شرک سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، پھر کیا سمجھایا؟ رحمت کائنات فرماتے ان یقوم الرجل فیصلی فیزینہ صلاتہ لما یرا من نظر رجل، کہ بندہ آئے نماز کے لیے اور دیکھے
میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلا تنہا پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی نماز پڑھے اور چلا جائے۔ لیکن اگر اسے وہاں کوئی بندہ نظر آ جائے، کوئی بندہ اسے دکھائی دے دے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، پھر وہ نماز کو مزین کر کے پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، بڑے آرام آرام سے پڑھتا ہے۔ کیوں؟ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ، وہ بندہ دیکھ رہا ہے۔ عرش والے نے کہا وہ شرک تو تمہیں نظر آ گیا، یہ چھپا ہوا شرک تجھے دکھائی نہ دیا کہ تو نے اس بندے کو میرا شریک ٹھہرا دیا۔ تو نماز میرے لیے پڑھنے کی بجائے اس کے لیے پڑھ رہا تھا۔ میں نے تجھے کیا درس دیا تھا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور بندہ خدا، اگر تو میرے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے تو سن، پھر میری عبادت میں کسی کو شریک کیا کہ نہیں شریک؟ رحمت کائنات فرماتے ہیں ایسا نماز پڑھنے والا جب رب کی بارگاہ میں آئے گا نا میدان معاشر میں، تو اجر و ثواب کا ذہن بنائے ہوئے آیا ہے کہ میں آج اپنی نمازوں کا ثواب لینے آیا ہوں، آج اجر پا کے میں جنت کا مالک و وارث بن جاؤں گا۔ باری آ گئی اس کی میدان معاشر میں، اللہ کہتا ہے کیا لے کے آیا؟ اللہ دیکھ نامہ اعمال میں نمازیں ہی نمازیں۔ فرمایا ٹھیک ہے نمازیں ہیں، اللہ اس کا اجر دے، میں جنت میں جاؤں۔ آسمان کا خالق و مالک کہے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، چلا جا، تو نے نماز میرے لیے پڑھی نہیں، تو تو لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ جا، دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا رہا ہے آج ثواب بھی انہی سے جا کے حاصل کر۔ میرے پاس تیری نماز کا کوئی ثواب نہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھی نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں، آج یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم نمازی بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، سینے کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، ملاوٹ وتیرا بنا ہوا ہے، جھوٹ پلے باندھا ہوا ہے۔ کون سی برائی ہے جو آج اعمال کرنے کے باوجود ہمارے اندر موجود نہ ہو؟ کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کیا کہا تھا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو برائی اور بے حیائی سے کیوں نہیں رکے ہم؟ آخر کوئی تو خرابی ہے، آخر کوئی تو وجہ ہے، کیوں نہیں تلاش کرتے ہم؟
اور وجہ موجود ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہی نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے نماز پڑھی ہوتی تو یہ نماز ہمیں کبھی بھی برائی کی طرف جانے. قرآن اور نبی پاک کا فرمان بھی سن لو, رحمت کائنات کا ارشاد بھی سن لو. سنن ابن ماجہ ہے, رحمت کائنات فرماتے ہیں من صلی للہ, شرط لگائی ہے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے, اور وہ شرط کیا ہے؟ اے بندہ خدا, دل کے دروازے کھول. آج تباہی اور بربادی ہمارا مقدر کیوں بنی؟ آج ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں کیوں ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا کے کہا, شرط لگا کے. شرط کیا ہے؟ من صلی للہ. قرآن کریم میں بھی بے شمار مقامات پہ شرط لگا کے کہا, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل کہہ دیجئے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, کس کے لیے ہے؟ للہ. کس کے لیے ہے؟ اللہ نے شرط, اللہ نے بھی شرط لگائی ہے, شرط لگائی ہے. ہم بھول گئے, کتاب و سنت کی تعلیم کو بھول گئے, قرآن و سنت کے واعظ کو بھول گئے. کیا سیکھا ہے ہم نے قرآن کریم سے, احادیث رسول سے؟ جنہوں نے سیکھا تھا نا قرآن اور حدیث جناب محمد الرسول اللہ سے, ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے لیے کتنے مخلص ہیں. ہائے ہائے, ہمیں پتہ چل جائے نا اس رستے پہ چلیں گے تو موت ہے, تو وہ رستہ ہی بدل لیں گے. کائنات کا امام جا رہا ہے, یہ ہیں للہیت والے لوگ. کائنات کا امام جا رہا ہے, راستے میں ایک مرید بیٹھا ہے, دیوانہ بیٹھا ہے, پروانہ بیٹھا ہے, اپنی جھولی میں کھجوریں لیے بیٹھا ہے اور بڑا مست ہو کے کھا رہا ہے. کائنات کے امام پاس سے گزرے, آقا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنت کی طرف جا رہا ہوں. رسول اللہ میدان احد کی طرف جا رہے تھے, آپ نے فرمایا جنت کی طرف جا رہا ہوں. نبی یہ کائنات اتنا کہہ کے گزر گئے, سنن نبی داؤد پڑھ کے دیکھو. کائنات کا امام اتنا کہہ کے گزر گیا, اس نے کھجوریں وہیں پھینکی اور رحمت کائنات کے پیچھے چل پڑا. رسول ہاشمی نے مڑ کے دیکھا, آپ نے فرمایا میرے صحابی کھجوریں تو کھا لیتا. آقا یہ دنیا کی کھجوریں اب کھا کے کیا کرنی ہے, اب جنت کی ہی کھاؤں گا جا کے. وہ کیسے مخلص لوگ تھے, انہوں نے یہ اخلاص کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے یہ سوچ, یہ فکر, یہ لگن کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے اپنے آقا کو دیکھا. خرابی ہمارے اندر, کائنات کے رب کی قسم ہے, اگر ان مساجد و مدارس سے صحیح معنوں میں لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہوتی, آج یہ دن دیکھنے کو ہمیں نہ ملتا. خرابی ہمارے اندر, نقص ہمارے اندر. ہم نے کائنات کے امام کے اس عمل کو, اس راستے کو ہی چھوڑ دیا. یہ صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھا ہے. کائنات کا امام, آپ کو پتا ہے میرے اور آپ کے ساتھ کتنا مخلص تھا کہ جب رحمت کائنات کو مارا پیٹا گیا نا, لہو لہان ہوئے,
تو انسان رہے، فرشتوں نے بھی کہا حکم دو ان دو پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس کے رکھ دیں. لیکن وہ میرا محبوب کتنا مخلص تھا اپنی امت کے ساتھ. جواب میں کیا کہا تھا؟ خبردار دوبارہ ایسی بات نہ کہنا. محبوب جی کیوں؟ فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من نسلابہم. مجھے امید ہے یہ اگر آج ہماری بات کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ محمد کی بات کو ان کی اولادیں ضرور مانیں گی. جاؤ طائف کے میدان میں جا کے دیکھو، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل نے طائف کے رہنے والوں کو کس طرح بدل دیا ہے. آسمان والا کہتا ہے ان کو کہو تمہاری نماز ہو یا قربانی ہو، تمہاری زندگی ہو یا موت ہو، جب تک اس شرط کے ساتھ پیش نہیں کرو گے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ سب کچھ کس کے لیے؟ کسی دوسرے کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے کا خیال تک نہیں ہونا چاہیے. کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا التحیات التحیات، پڑھتے تو ہم بھی ہیں ہر نماز میں، ہر تشہد میں پڑھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کیا ہے؟ ہم جب تلک اپنی عبادات کا تذکرہ نہ کر لیں، لوگوں کو بتا نہ لیں، ہمیں سکون نہیں آتا. وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے مخلص تھے. آج ہم اسٹیجوں پہ بتاتے ہیں جی ہم نے کبھی نماز تہجد ضائع نہیں ہونے دی. کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا. میرے بزرگ نماز تہجد گھر میں ادا کیا کرتے تھے. ہماری دادی نے نا لوگوں سے کہہ دیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب کی کر دے رہتی، انہوں نے کہا ساری رات تہجد ہی پڑھتے رہتے. تو گھر سے مصلی اٹھایا، مسجد چلے گئے تاکہ میری بیوی کو بھی علم نہ ہو میں رات کی تنہائی میں رب کی عبادت کرتا ہوں. ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں. تعلیم کیا تھی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. عبادت زبانی ہو، عبادت قولی ہو یا فعلی ہو یا مالی ہو، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. کسی غیر کو اس میں شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہماری تباہی شیطان نے کس طرح کی ہے کہ ہم بڑے فخر سے آج کرتے ہیں. امام کائنات اسی لیے فرماتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، رسول ہاشمی اسی لیے فرماتے ہیں، اور نمازیں پڑھنے والوں، رحمت کائنات مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے تھے، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے تھے. آپ نے فرمایا من صلی للہ، جو کوئی نماز پڑھے کس کے لیے؟ خالصتاً. کس کے لیے؟ سارے بول کے بتاؤ کس کے لیے؟ یہ عزم کرو، یہ پختہ ارادہ کرو، ہم نے اپنی عبادات میں کسی دوسرے کو شامل
ہماری عبادت ریا، نمود و نمائش، دکھلاوا، دنیاوی غرض، طلب شہرت سے پاک ہونی چاہیے. اور جب پاک ہوگی پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، پھر دیکھو ملتا کیا ہے. آپ نے فرمایا من صلی للہ 40 یومن، 40 سال نہیں، 40 مہینے بھی نہیں. کائنات کا امام کہہ رہا ہے اوے اللہ کے لیے صرف 40 دن ایسی نماز پڑھو. کتنے دن؟ 40 دن نماز پڑھو. 40 دن. شرط کیا لگائی ہے؟ للہ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دل میں کسی اور کا خیال تک نہ ہو. پھر مجھے شیطان قریب آ کے تو دکھائے الا عبادک منہم المخلصین. یہ ہیں وہ لوگ. فرمایا 40 دن جو اللہ کے لیے خاص کر کے نماز پڑھتا ہے، للہیت کا جذبہ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، صرف خالق کائنات کے لیے نماز پڑھتا ہے. اور نماز بھی کیسی؟ فرمایا من صلی للہ 40 یومن فی جماعت، جماعت کے ساتھ. نماز کیسی؟ جماعت کے ساتھ. جماعت کے ساتھ نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہ قاری صاحب پہلیاں 2 رکعتاں بڑی لمبی قرات کر دے رہے، انتظار کرو 2 پڑھ لیں پھر شامل ہو جائیں گے. وہ جماعت دا ثواب تے مل ہی گیا ہے نا جی. یہ سوچ ہے؟ نہیں. کائنات کے امام نے یہاں یہ بھی بتا دیا فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی. جماعت سے نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہے، تو بھی ساتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہے. ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے. رسول اللہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، رسول اللہ یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، رسول اللہ یہ بات بتلا رہے ہیں. نماز جماعت کے ساتھ کیسی؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ. یارو ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، دس سے مس نہیں ہوتے. کہاں یاد آئے مجھے؟ اپنے بزرگوں کو پڑھا کرو، اپنے اسلاف کو پڑھا کرو. سعید بن مسیب رحمت اللہ کبار تابعین میں سے ہے. یہ وہ تابعی ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن تابعیوں کی مرسل روایت کو قبول کرتے تھے ان میں سعید بن مسیب بھی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی مرسل روایت کو قبول کرتے تھے. اتنے بڑے تابعی تھے، اتنے بڑے نیک متقی پرہیزگار. ان کے کانوں سے رسول اللہ کا یہ فرمان ٹکرایا. انہوں نے رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھی، انہوں نے یہ حدیث سنی. ہماری طرح نہیں اس کان سے سنا اس سے نکال کے خالی دامن گھروں کو لوٹ گئے. نہیں، اس حدیث کو سنا. یہ کیسے مخلص بندے تھے. شیطان کیوں نہ ان سے دور بھاگتا. کہتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد تکبیر تحریمہ تو بڑی دور کی بات ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ مُنْذُ 40 سَنَةً إِلَّا وَكُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ. کہتے ہیں اللہ کی قسم میری زندگی کے 40 سال. کتنے؟ 40 سال. 40 سال. ابن حجر نے 30 سال لکھا، امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں 40 سال لکھا.
کہا میرے زندگی کے 40 سال، ان 40 سالوں میں میری ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جس کے لیے مؤذن نے اذان کہی ہو میں اس نماز کے لیے مسجد میں موجود نہ ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور رسول اللہ کی حدیث کو سننے کے بعد اس قدر اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے محبت کرتے تھے، اور ہم رسول اللہ کی حدیثوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سننے کے باوجود اپنی مرضی کرتے ہیں۔ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے ہمیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ڈر جاؤ، اور کائنات کے امام کی مخالفت کرنے والوں، اللہ کی گرفت سے ڈر جاؤ، وگرنہ اللہ تمہیں ایسے فتنوں میں، دنیا میں فتنوں میں داخل کر دے گا اور آخرت میں عذاب علیم مقدر بنا دے گا۔ آسمان کا خالق و مالک ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہتے ہیں میں نے سنا، میں نے زندگی کے 40 دن، یار ہم 40 دن نہیں عمل کر سکتے، 40 دن ایسی بات نہیں کر سکتے۔ کائنات کے امام نے کہا آپ میں سے جو کوئی 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے دل میں کسی اور کا خیال تک بھی ہونا نہیں چاہیے، للہ، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ محبوب جی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں محمد تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ تمہیں 2 چیزوں سے بری کر دے گا۔ یار ہمیں 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، ہماری زندگیاں بیت گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ دیکھیں تو صحیح کمی کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، خطا کہاں ہے۔ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، خالی دامن گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا 2 چیزوں سے کتب لہ براءتان، 2 چیزوں سے اللہ بری کر دے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز براءۃ من النفاق، آج کی سب سے بڑی بیماری، جس نے بھائی کو بھائی سے نہیں رہنے دیا، بیٹے کو باپ سے نہیں رہنے دیا، پڑوسی کو پڑوسی سے نہیں رہنے دیا، امام کو مقتدی اور مقتدی کو امام کے ساتھ نہیں رہنے دیا، وہ کیا ہے؟ وہ نفاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ منافقت کی بیماری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آسمان والا کہتا ہے ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اور اپنے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ، اپنے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ، یعنی ہر دینی کام للہ، کس کے لیے کرنا ہے؟ اونچی کہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔
فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، مومنوں کے ساتھ مل جاؤ. میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں، براءۃ من النفاق، اللہ کے لیے عمل کر کے تم دکھا دو تمہارے سینوں کو نفاق سے، اللہ پاک فرما دے گا. کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی بیماری دور ہو گئی ہے. ہم نماز میں ایک صف میں کھڑے ہو کے پاؤں سے پاؤں ملا کے بھی سینے صاف کرنے کے لیے تیار نہیں، سینوں سے کینے مٹانے کے لیے تیار نہیں. ہم نے نماز سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے نماز سے کیا جانا ہے، پڑھا ہے؟ فرمایا ذرا یہ میرے فرمان پہ عمل کر کے دیکھو، اپنے عملوں میں للہیت پیدا کر کے دیکھو، میں تمہارے سینوں کو نفاق سے کیسے پاک کرتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر دوسری چیز کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری چیز وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور 40 دن اللہ کے لیے نماز پڑھ کے تو دکھا دے، آسمان والا تجھے جہنم کی آگ سے بھی بری فرما دے گا. کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نا ہم، کامیابی چاہتے ہیں ہم، فوز و فلاح چاہتے ہیں ہم. کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کامیابی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب. کیا کیا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے، صرف نماز. اور یہی وجہ ہے او مومنوں، لکھو دل کی تختیوں پہ، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو پرکھتے ہوئے معاذ ابن جبل کو بلایا. اے معاذ ابن جبل، میں تجھے ذمہ داری سونپ کے یمن بھیج رہا ہوں، تیری ڈیوٹی لگا کے تجھے یمن بھیج رہا ہوں. اچھا میں نے وہاں جانا ہے؟ جی آپ نے وہاں جانا ہے. تیاری کرو اور یمن کی طرف روانہ ہو جاؤ. وہ گھر آئے، گھر آ کے خیال آیا کہ میں اب یمن جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب واپسی ہو، اور میں واپس آؤں پتہ نہیں رحمت کائنات ہوں بھی کہ نہ ہوں، رسول ہاشمی دنیا میں موجود بھی ہوں کہ نہ ہوں. گھر سے اٹھا، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پیغمبر میں جا رہا ہوں یمن، کائنات کے امام جی مجھے کوئی جاتے جاتے نصیحت کر دے تاکہ میں پلے باندھ لوں اور میں اس نصیحت پر عمل کر کے کامیاب اور کامران ہو جاؤں. رحمت کائنات سے سوال کیا، رسول ہاشمی نے جواب دیا، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس کو محفوظ کیا. پتہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ کائنات کے امام نے کہا اے معاذ یہ نصیحت پلے باندھ لے، اخلص دینک یکفک العمل القلیل. او معاذ عمل تھوڑا بھی ہوا تو گزارا ہو جائے گا اگر دل میں اخلاص موجود ہوا تو. عمل بہت زیادہ ہوا دل میں خلوص نہ ہوا تو عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. میری نصیحت یہ ہے اخلص دینک، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. مجھے اور آپ کو تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ تو حکم معاذ ابن جبل کو ہے. او میرے بھائیو، کہاں رہ گئے ہیں ہم، کہاں کھو گئے ہیں ہم. اللہ کی قسم
یہ اخلاص بہت بڑی دولت ہے. ایک حدیث سن لو پھر میں بات ختم کرتا ہوں. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من فارق الدنیا علی الاخلاص. صحیح البخاری کی روایت ہے، من فارق الدنیا علی الاخلاص. وہ آپ میں سے دنیا سے جو اس عالم میں رخصت ہوا کہ اس کا سینہ اخلاص سے بھرا ہوا تھا، وہ مخلص تھا، دین کے ساتھ مخلص تھا، بہن بھائی اعزاء و اقرباء سے مخلص تھا، پڑوسیوں سے مخلص تھا، اعمال سے مخلص تھا. فرمایا سنو، من فارق الدنیا علی الاخلاص، جو اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوا کہ اس کا سینہ اخلاص سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ہر عمل کے بارے میں کہتا ہوا جا رہا ہے للہ وحدہ لا شریک لہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. توحید بھی تیرے لیے، نماز بھی تیرے لیے، مال بھی تیرے لیے، میں سب کچھ اللہ تجھ پہ قربان کر کے جا رہا ہوں. ان کی کیا حیثیت ہے تیرے سامنے؟ ان کی کیا اہمیت ہے تیرے سامنے؟ اے اللہ للہ، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. فارقہا، دنیا چھوڑ گیا یہ کہتے کہتے. پتہ ہے آگے سے جواب کیا ملا ہے؟ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا جس کی نماز میرے لیے، جس کا مال میرے لیے، جس کا روزہ میرے لیے، جس کی توحید میرے لیے، او میرے محبوب جو للہ 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 کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کو بشارت دے دے واللہ عنہ راضٍ، میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں. میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو؟ پھر آؤ اپنے سینوں کے اندر اخلاص پیدا کرو، للہیت کا درس دو. آؤ، یہ شیطان ساری دنیا کو گمراہ کرنے کے باوجود اپنی زبان سے پروردگار سے یہی کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو راہ راست سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا ہوں سوائے مخلصین کے. پھر ہمیں ایسے بندے بننا چاہیے کہ شیطان بھی جن سے مایوس ہو. آج ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں، آج ہم شیطان کو راضی کر رہے ہیں. آؤ، اگر چاہتے ہو شیطان بھی تمہارے دروازے سے نا امید واپس لوٹے تو کائنات کے رب کی قسم ہے اپنے سینوں میں اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو. انشاءاللہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں جنت کے مالک و وارث بن جاؤ گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا ہے میرے سمیت سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهدیین واخلفهم في عقبهم في الغابرین اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین اللہم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین اللہم انا نستجیر بحبل جوارک فقہم من فتنة القبر وعذاب النار فقہم من فتنة القبر وعذاب النار فقہم من فتنة القبر وعذاب النار اللہم انت اہل الوفاء والحق اللہم انت اہل الوفاء والحمد اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ جتنے مومن مسلمان بیمار ہیں، جن جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار خطاکار بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعا کو ہمارے ان بھائیوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ان ہمارے بھائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ انہیں ہر قسم کی بیماری سے صحت عطا فرما، بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیاں معاف فرما، ہم سب کے قصور معاف فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں للہیت پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا موحد بندہ بنا، توحید کی دولت سے مالا مال فرما، شرک کی بیماریوں سے محفوظ فرما، اپنے نبی کا پکا اور سچا محب بنا، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین پہ رحم فرما۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی مولانا عبدالواحد سلفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دے، اللہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، فوز و فلاح اللہ ان کا مقدر بنا دے، اللہ ان کی اندھیری کوٹھری کو منور فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرما دے۔ جتنے ہمارے علماء ساتھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب پہ رحم فرما دے، اللہ سب پہ کرم فرما دے، اللہ سب پہ فضل فرما دے، سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے، سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، شفقت والا معاملہ فرما دے، پیار والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا ہمارے ان بھائیوں کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہمیں معلوم ہے ہم نے بھی اس جہان میں بیٹھ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس فانی دنیا کو خیر باد کہنا ہے، اخروی زندگی کا سفر اختیار کرنا ہے۔ اللہ نامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ پڑے ہیں، ہمارے نامہ اعمال کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے ہمیں بھی قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرمانا، قبر کے حساب کو ہمارے لیے بھی آسان فرمانا، اس اندھیری کوٹھری کو ہمارے لیے بھی منور فرمانا۔ اللہ اس چھوٹے سے گھر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرمانا۔ اے اللہ پل صراط پہ ہم سب کی حفاظت فرمانا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمانا، معاشر کی دھوپ سے محفوظ فرمانا، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا، پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنانا، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا میٹھا جام نصیب فرمانا، نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرمانا، اللہ نبی کے پیچھے چلا کے جنت کا داخلہ عطا فرمانا۔ اللہ ہماری دعا قبول فرمانا، ہمارے ملک
मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाना, पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमाना, इन्हें तबाह बर्बाद फरमाना। अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद फरमाना। बनाने वाले, चलाने वाले सबके इल्मों में, अमलों में, ज़िंदगियों में, मालों में बरकत फरमाना। अल्लाह मेरे भाइयों की मेहनत को कबूल फरमाना, इनके जज्बों में इजाफ़ा फरमाना, इनकी मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमाना। अल्लाह हमें खाली वापस न लौटाना। हमारा और कोई दरवाज़ा नहीं जिस दरवाज़े पे जाके दस्तक दें। हम तेरे दरवाज़े के मांगत हैं, सवाली हैं, फ़कीर हैं, मोहताज हैं। हम जैसे मांगतों की झोली में खैर डाल दे अल्लाह, हम जैसे मांगतों की झोली में खैर डाल दे। ए अल्लाह, जो टूटे फूटे अल्फाज में मैंने कहा है, अल्लाह मेरे समेत सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी दुआ अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह हमारी दुआ अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा ले। ये मेरे भाई जो अपने दिल में नेक ख्वाहिशात लिए हुए तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, अल्लाह इन सब की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा दे, इन सब की नेक तमन्नाएँ पूरी फरमा दे, इन सब की नेक आरज़ुएँ पूरी फरमा दे। ए अल्लाह, तंग दस्त लोगों की तंग दस्तियाँ दूर फरमा दे, परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, मसाइब में घिरे हुए लोगों को मसाइब से निजात अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह, दुआ कबूल फरमा ले। हमें खाने के लिए हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा दे। हराम से हम सबको महफूज फरमा ले। दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा दे, कामयाबियाँ अता फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन।